قال الله عز وجل لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ معزز حضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، 22ویں پارے میں سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سبا کے لیے ان کے بستیوں میں قدرت الہی کی بہت سارے نشانیاں تھیں۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ان سے کہا یہ گیا کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو۔ بلدۃ طیبۃ، یہ بڑا عمدہ شہر ہے، ورب غفور، بڑا ہی بخشنے والا رب ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ جانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہ وہ قوم سبا وہی ہے کہ جس کے اندر ایک ملکہ تھی جس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے، اور یہ ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پائی جاتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس نے ایمان لایا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکمل سورت ہے سورہ سبا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قدرت الہی کی بہت ساری نشانیاں تھیں اس قوم سبا کے اندر، وہ کیا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے تفصیل بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنتانی عن یمین و شمال، یہ کہا گیا کہ یہ جو بستی تھی، یہ بستی کا نام ہی سبا تھا، ملک سبا تھا، اور اس قوم کا نام بھی سبا تھا۔ تو اس کے دونوں جانب اگر دیکھیں گے تو پہاڑ تھے، دائیں جانب بھی پہاڑ تھے اور بائیں جانب بھی پہاڑ تھے۔ ان دو پہاڑی علاقے کے درمیان پہ یہ قوم بستی تھی، قوم سبا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اتنے بڑے پہاڑ تھے تو ان کے درمیان سے جو پھوٹنے والے چشمے تھے تو یہ سیدھی طریقے سے پہاڑی علاقے سے ہوتے ہوئے یہ قوم کے اندر یعنی اس بستی کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد اس زمانے کے جو حکمران تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ بیٹھے بٹھائے پہاڑوں سے جو چشمے ہمارے سامنے آ رہے ہیں پانی کے، تو اچھا ہے کہ ان کو ہمارے بستی کے اندر داخل کر لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں پر باغات کثرت سے ہو جائیں گے، پھل فروٹ ہمارے پاس مل جائیں گے، اور ہماری تجارت اور ہماری زراعت اچھی ہو جائے گی۔ تو حکمرانوں نے باقاعدہ ایسے ہی کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو عام طور پہ جو راستے بنائے جاتے ہیں پانی کے لینے کے، تو ایسے کئی بند انہوں نے قائم کیے۔ ایک مفسرین نے تو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 800 بند انہوں نے وہاں پر ذکر کیے ہیں کہ جس میں پانی الحمدللہ پوری طریقے سے داخل ہوتا تھا۔ اب یہ پانی آتا تھا تو الحمدللہ بفضل اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم تھا کہ باغات ہی باغات تھے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دائیں جانب جہاں نگاہ اٹھا کر دیکھو وہاں پر تم کو باغات نظر آئیں گے، بائیں جانب جہاں پر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو تو وہاں پر سوائے باغات کے اور ہریالی کے شو سادات کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم تھا اس بستی والوں پر۔ تو آسمانی بارش آتی تھی، زمین سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق فراہم کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، کہا گیا کہ پیغمبروں نے اس وقت کے جو تھے تو قوم سبا سے یہ کہنے لگے کلوا من رزق ربکم، اے قوم کے لوگوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے جو تم کو دے رہا ہے، تم کھاؤ پیو، لیکن ایک چیز ہے، ایک شرط ہے، واشکروا لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا مت بھولنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنا عمدہ شہر ہے جس کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں بلدۃ طیبۃ، کہ بڑا پاکیزہ شہر تھا، بڑی پاکیزہ بستی تھی۔ اور آگے اللہ فرماتے رب بھی کیسا ہے، ورب غفور، اور بہت ہی بخشنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو رب ہے۔ اب اس میں ایک چیز ان کو کہنے کو کہا گیا کہ شکر گزاری کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 16 کے اندر اللہ نے ذکر کیا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، اور ناشکری کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو پیغمبر وقت تھے ان کی رسالت کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، اس کی وحدانیت کا انکار کیا، اور آخرت کا انکار کیا، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک محل اس کے بعد وقت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر سیلاب کا پانی ان کے اوپر اڈیل دیا، ہم نے پھینک دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ جو بند تھے انہوں نے اتنے سارے قائم کیے تھے، جن راستوں سے ان بستیوں میں پانی آتا تھا بآسانی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر اتنا بڑا چھید کر دیا کہ یہ پانی جو انہیں رزق کی شکل میں ملنے لگا تھا اب عذاب کی شکل میں آنے لگا. ایک سیلاب آ گیا, ایک سونامی آ گیا, اور اس کی وجہ سے پوری بستی پانی کے اندر ڈوب گئی. ان کی جو کھیتی تھی لہلاتی ہوئی, وہ کھیتی پوری طریقے سے نیز نابود تباہ اور فساد کا برپا ہو گیا. اب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو 2 باغات ان کو دیے تھے ہریالی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہریالی باغات کو تبدیل کر دیا. کس کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں جنتین, ایسے 2 باغوں میں اللہ تعالیٰ نے ان میں تبدیل کر دیا کہ یہ جو میوے ایک زمانے میں بڑے مٹھاس کے ہوتے تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میووں کے اندر بد مزہ پیدا کر دیا. اب جب پانی کثرت سے آ جائے گا اور صحیح پانی جب نہیں ہوگا زمین کے اندر, تو وہ زمین صحیح معنی میں پیداوار اگا نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوا کہ پوری طریقے سے یہ پھل بدمزہ ہو گئے. اور ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے آگے, وہ اصلین کے معنی ہوتے چھاپ کے, بہت زیادہ چھاؤ ہو گیا اس کے اندر. وہ شیء من قدر. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں چند بیری کے درخت بھی تھے, اس میں سے تھوڑے پھل بھی جو آتے تھے لیکن زیادہ کانٹے ہوتے تھے اور اس میں سے پھل بڑے کم ملتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی ناشکری کی وجہ سے, ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک وقت میں جو بستی اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھا کر کے پوری دنیا میں جہاں پر ان کے ڈنکے بجتے تھے تجارت کے, زراعت کے, اور یہ 2 چیزیں ہوتی تھی جو قوم کو عروج تک پہنچاتی, عروج تک بھی پہنچ گئے تھے. لیکن نافرمانی کرنے کے بعد, تکذیب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بستی کے اندر یہ عذابات نازل کر دیے کہ پوری بستی تہس نہس ہو گئی, ان کی زراعت, ان کی تجارت پوری طریقے سے نیز نابود ہو گئی ہے. اگر ہم بولیں گے یہ بستی جس کا تذکرہ قوم سبا کے حوالے سے ہوتا ہے, جو آج ہم یمن نام سنتے ہیں, مشہور و معروف ہے, یہی بستی قوم سبا کے متعلق ہے, یہی یمن ہے. تو جو اس زمانے کے اندر جو کافر و مشرک تھے, جن کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے وہ بستی تہس نہس ہو گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نافرمان اور ناشکرے کو بدلا دیتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور اسی طریقے سے ہم ہر ناشکرے کو یہی سزا سے اسے دوچار کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اصل اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا, یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والا واقعہ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں, کیوں یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آیتیں اصل میں اتری تھی خاص طور پر ایک تو قصہ بتانے کے لیے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریش مکہ تھے ان کو تنبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی کہ دیکھو آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو تم جس جگہ مکے میں رہ رہے ہو, یہ مکہ بھی الحمدللہ ان کی دعا کی برکت سے پوری دنیا کے جتنے پھل فروٹ ہو سکتے ہیں وہ سب چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق کو کھا رہے ہو, موج مستی کر رہے ہو, عیش کر رہے ہو. تو سمجھ لو کہ اگر تم بھی تکذیب کی راہ اختیار کرو گے تو جیسے قوم سبا ہلاک ہو گئی, تو قریش مکہ یاد رکھنا کہ تمہاری بھی قوم اسی طریقے سے مٹ جائے گی. اور جو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے رہے ہیں, یہ رزق اللہ تعالیٰ ایک آن کے اندر چھین لے گا. تو قریش مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ تم یہاں رہ کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم ناشکری کریں گے تو برابر یہ رزق ہم کو ہر جگہ سے ملتا رہے گا. اسی لیے سورہ نحل کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بستی کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ چاروں جانب سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کر رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری انہوں نے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے عذابات اس قوم کے اوپر نازل کیے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوک مری کے اندر ان کو مبتلا کیا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ہر قسم کا خوف داخل کر دیا. تو آج ذرا سوچیں کہ اگر مسلم قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کر رہی ہے تو یہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک تو بہرحال معیشت پوری طریقے سے تباہ ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے دشمنان قوم کا خوف اللہ تعالیٰ نے آج مسلمان قوم کے اندر داخل کیا. اس کی وجہ خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقدری کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے. تو جو بستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرے گی, اب آخرت سے پہلے ہی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو نعوذ باللہ عذاب کے اندر دوچار کر دیتا ہے. تو یہ آیتیں پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ انگنت ہیں.
قرآن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل ہے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اب سمجھو کہ اگر اس کی ناقدری ہوئی، ناشکری ہوئی، تو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی تم پر امنڈ آ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر نعمت کو چکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا واجب ہے، شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ کافر اگر ہے تو وہ کیسے ناشکری کرتا ہے؟ رزق تو کھائے گا اللہ تعالیٰ کا لیکن اللہ ہی کا انکار کرے گا، یہ ناشکری اور ناقدری کی سب سے بدترین مثال ہے۔ اس کے بعد ایک مشرک انسان ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس رزق کو کھائے گا، نعمتیں چکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کرے گا، بندگی کرے گا، تو یہ مشرک انسان ہے، یہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کھا رہے ہیں لیکن وہ انسان گاتا کسی کا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد میں یہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا ہے، کسی اور مخلوق کی طرف کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بدترین شکل و صورت ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے کا۔ اور مسلمان بھی آج اگر ہے ایسے تو ہر نعمت کی نعوذ باللہ ناشکری اور ناقدری پر اتر آئے ہیں، تو اس کی ایک مثال یوں لیجئے، اگر ہم ماہ مبارک ماہ رمضان کو اگر ہم قرار دیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امت اسلامیہ پر، پوری دنیا پر ایک عظیم نعمت ہے۔ اب ایسے موقع پر مسلمان کیا اس نعمت کی قدردانی صحیح معنی میں کر رہا ہے؟ تو یہاں پر لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ماہ مبارک ملنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں بندگی بندہ نہیں کرے گا تو اس نے اس سے صحیح معنی میں نہ استفادہ کیا اور نہ ہی اس نے اس ماہ مبارک کی شکر گزاری کری ہے۔ تو ماہ مبارک ملنے کے بعد عبادت کی شکل میں، بندگی کی شکل میں ایک انسان کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا جتنی بھی دن ہمارے پاس باقی ہے یہ ایک نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ پوری راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہے، تو اللہ کی عبادتیں خوب کثرت کے ساتھ ان راتوں کے اندر ہونا چاہیے، ان کے دنوں میں ہونا چاہیے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، بڑے قیمتی لمحات ہیں، غنیمت کا موقع ہے، اب ایسے موقع پر سمجھو چند دن ہمارے پاس ہے ثواب حاصل کرنے کا، تو زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر، ان راتوں میں اللہ کی خوب بندگی کرے، اللہ کی خوب عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو خوش کرو، راضی کرو، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے سارے گناہ معاف کر دے، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور اجر و ثواب آپ کو دنیا اور آخرت میں دے۔ ایک آیت میں ایک آخری ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بستی کی پاکیزگی کی مثال دی، بڑا عمدہ شہر تھا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی تعریف بیان کی، رب غفور، اللہ نے کہا کہ بڑا بخشنے والا رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے رب کے ساتھ میں غفور کا یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء میں سے غفور کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس میں ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی صرف قدردانی کرنا شروع کر دے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزاری کرتے رہ جائے، خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک انسان اللہ سے اگر توبہ نہ بھی کرے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک انتظام کیا ہے، اے میرے بندے میں تیرے گناہ دنیا میں ایسے ہی معاف کر دوں گا، بس تو میری نعمتیں چکھتا رہے اور میری نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ میری شکر گزاری تو کرتا رہے۔ تو اسی بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں، تو لہٰذا یہی بخشش کے ایام ہے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرانی چاہیے دعا رب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے اندر جہاں پر ایک تحریر اور ایک وعید اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنے کی ہر ہمیشہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔